جیلر صاحب نے کہا کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کے مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ کیا نہیں تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کاروائیاں کی تھیں، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے، پولیس کی وردی میں تھے۔ ویسے یہ اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں ان سے۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بامشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدارا جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خانہ محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے اور وہ آوازیں کسا کرتے تھے اور بہت برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ بہر طور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میری ماں، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بدنصیب ہوں، اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن محمود میرا بھائی، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی ہی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھ کر نہیں آتی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود، بددل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے۔ دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے وہ لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے، خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ اثر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پہ کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکتی ہیں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے یہ کہانی کبھی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔
یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے شاہ صاحب۔ میں آپ سے یہ بھی مدد مانگوں گا کہ میرے اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کی جائے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے ناداز شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا، کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچائی جائے جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پہ دستخط کرائے اور بولے، مجھ سے کچھ دیر سے رابطہ قائم کیا گیا۔ تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ، میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیجئے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ان کا پتہ مل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز رند گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتاؤ مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلومات لے لیجئے۔ ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے، سرفراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا۔ ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل سے لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے۔ مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ سرفراز بہت حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق صاحب نے تمام تفصیلات مکمل کی۔ ویسے بھی وہ میری فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھی۔ بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پہ کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوششیں بے اثر رہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم بخت کہہ گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔
وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں۔ بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک کا سفر کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہوتی ہے نا۔ چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا سخت بد مزاج لوگ تھے۔ یقینی طور پہ ایسے موسم کو ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا۔ سیاہ ڈنٹلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آئی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا رہا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع اور عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوئی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دہانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا۔ لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز کے رہ گیا۔ ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ میرا بھائی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ اپنے محمود کو؟ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود، میرا محمود۔ منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں اس کی تعقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے، یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے۔ وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر نکلا آ رہا تھا۔ نہ جانے دن کیسا گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھئیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرایا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹریوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ 3 کوٹریاں بھری نظر آ رہی ہیں، رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا۔ محمود، جسے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آوازیں سنائی دیتی
اور پھر پاؤں نظر آ جاتے۔ اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع تو کی جا سکتی تھی۔ اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پہ اکسانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے اعلی کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر میں شیطانیت پہ اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر آج میں برائی کے راستے اپنا لوں، اپنے دین کے راستے چھوڑ کر اس شیطان بھوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطانیت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا، تو میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں بھی تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس روئے زمین پہ کوئی نہیں سنے گا میری بات۔ مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی، ان لوگوں کو عمل کر کے پھر دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے، عمل۔ ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے، مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگی، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا، کمبخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا اتنا بے خبر کہ اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا تو شاید اسے صبح ہی کو اس کا پتہ چلتا۔ اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں میں بھی نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبے ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے تو کچھ کروں نہ کروں، لیکن بھائی کے لیے ضرور کچھ کرنا پڑے گا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا، چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا کہ مجھ پہ کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے بھی قہقہ لگا کر اس سے کہا کہ بیماری روزانہ تو نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا، اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے۔ سنتری ڈیوٹی پہ آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کر رہا تھا، اور میں اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کی قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک خونی اور ہولناک ڈرامہ۔